کر لیے۔ اصل عید اس کی ہے جس نے نئے نیکی کے ارادے باندھے، جس نے نئے عزم کیے، جس نے ارادہ کیا کہ اب رمضان کے مہینے میں اگر اللہ کی عبادت کرتا رہا پورا سال شوال میں بھی کروں گا، محرم میں بھی کروں گا، ذی الحج میں بھی کروں گا، ذی قعد میں بھی کروں گا۔ لوگوں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر وہ بات فٹ آ جائے کہ ہم صرف سیزنل مسلمان ہیں، ہم صرف رمضانی مسلمان ہیں۔ ہاں آج ایک عید کا دن آیا ہے لیکن ہم سے 30 دن عید سے بھی بہتر چھین کے لے گیا ہے۔ ہاں یہ خوشی کا دن ضرور ہے لیکن نئی سواریوں پہ چل کے آنا یہ عید نہیں ہے، نئے نیکیوں کے ارادے باندھنا یہ اصل عید ہے، نئی خوشبوؤں کو لگانا یہ عید نہیں ہے، بدبودار گناہوں سے بچ جانا یہ اصل عید ہے۔ تمہارا رب اتنا بڑا ہے، تمہارا رب اتنا عظیم ہے، ہم نے اپنے رب سے اگر رمضان میں ڈر کے عبادت کی پورا سال آج یہ عہد لے کے جانا ہے، اللہ تو بہت ہی بڑا ہے، اللہ تیری بہت رحمت ہے، پورا سال تجھ سے ڈر کے گزاریں گے۔ معزز سامعین گرامی قدر، پہلے بھی ایک مرتبہ آپ کے سامنے اس بات کو رکھا، اللہ رب العزت کی کبریائی کو، اللہ اکبر کو سمجھانے کے لیے صرف ایک چھوٹی مثال پہ غور کیجئے۔ ہم ایک باغ میں بیٹھے ہیں جو ایک یونین کونسل کے اندر واقع ہے، یہ یونین کونسل لاہور میں ہے، لاہور صوبہ پنجاب میں ہے، پنجاب پاکستان میں ہے، پاکستان برے صغیر میں ہے، برے صغیر مل جائیں برے اعظم بن جاتا ہے، 7 برے اعظم 7 سمندر مل جائیں پوری کی پوری دنیا بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ نے اس دنیا سے 12 لاکھ گنا بڑا ایک ستارہ ہمارے قریب بنایا ہے جس کو ہم سورج کہتے ہیں۔ 12 کی 12 لاکھ زمینیں اس سورج کے اندر سما سکتی ہیں لیکن اللہ تو بہت ہی بڑا ہے۔ اس سورج سے اسی آسمان کی چھت کے نیچے اللہ نے ایک ستارہ جو انسانی آنکھ کو دکھایا، ہبل کی دوربین سے دیکھا، وہ ایک ستارہ اتنا بڑا ہے کہ 90 کروڑ یہ سورج اس ستارے میں آ جائیں، کیا وہ اکیلا ہے؟ نہیں، وہ ارب ہیں، وہ کھرب ہیں، انسان گنتا رہے، انسان کی زندگی ختم ہو جائے، ان ستاروں کی تعداد ختم نہیں ہوتی۔ اتنے بڑے ستاروں کے اوپر اللہ رب العزت نے پہلے آسمان کی چھت ڈالی ہے۔ کیا مخلوقات کی وسعت ختم ہو گئی؟ نہیں، اس آسمان کی چھت کے اوپر اللہ رب العزت نے اتنے بڑے فرشتے پیدا کیے۔ اگر وہ فرشتے آسمان پہ سجدہ کرتے ہیں آسمان کی چولیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، موضوع طویل ہے، مختصر جو بات سمجھانی ہے وہ کیا ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اپنی زندگی میں صرف 2 مرتبہ ان کی اصل حیت میں دیکھا۔ ایک دفعہ غار حرا میں سارے پر آسمان دنیا کو گھیرے ہوئے، ایک مرتبہ 7ویں آسمان پہ سارے پر 7ویں آسمان کو گھیرے ہوئے۔ اتنی بڑی اللہ کی مخلوق اللہ سے کتنا ڈرتی ہے۔ اللہ رب العزت جب پیار سے، جب الفت سے، جب محبت سے یہ کہتے ہیں یا جبریل، اے جبریل، ڈانٹتے نہیں، پٹکارتے نہیں، دھتکارتے نہیں، ڈانٹ کا لہجہ نہیں، تلہی نہیں، کرختگی نہیں، صرف کہتے ہیں اے جبریل، تو جبریل اپنے رب سے ایسی حیا کرتے ہیں، اپنے رب کے خوف کا ایسا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کے سارے پر جو 7 آسمان سے بھی بڑے ہیں سکڑنا شروع ہوتے ہیں۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، سکڑ کر بوری کے ایک ٹکڑے کے برابر رہ جاتے ہیں۔ میرا اور تمہارا رب 6000 مرتبہ کلام حمید میں تمہیں اور مجھے پکارے۔ آج عید کا دن آ گیا، لوگوں تمہارا اور میرا دشمن، حقیقی دشمن، عدلی دشمن، ہمارے باپ دادا کا دشمن، بابا آدم کا دشمن آج آزاد ہو چکا ہے، اس کے ہلکارے آزاد ہیں، سرکش شیاطین کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ اپنے ہلکاروں سے پوچھتے ہیں اتنی غفلت کیا کیا؟ پورے سال کی محنت کو برباد کر دیا۔ مسلمانوں نے 30 دن میں اپنے سارے گناہوں کو معاف کروا لیا ہے، آج ہم ایسا حملہ کریں گے، ایسا پھندا پھینکیں گے، ایسا جال پھینکیں گے، یہ ایک دن، یہ چاند رات جو گزر گئی، یہ جو آج عید کا دن ہے، ایک دن میں ایسے شکاری ہتھ کنڈے استعمال کریں گے
کہ ایک ہی دن میں رمضان کی ساری عبادت کا ستیہ ناش کر دیں گے۔ لوگوں، ان 2 دنوں کی حفاظت کرنی ہے۔ آگے چلیے، ان 7 آسمانوں کے اوپر اللہ رب العزت کی کرسی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری کی پوری کائنات اس کرسی کے سامنے ایسے ہے جیسے صحرا میں پڑا ہوا انگوٹھی کا ایک چھلا ہو، اور اس کرسی کے اوپر پھر اللہ کی مخلوقات، فرشتے، اس کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے۔ عرش کو اٹھانے والے قیامت کے دن 8 ہوں گے، ان 8 میں سے ایک کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے اور مجھ سے کیا ہے۔ ابھی یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس فرشتے کا تذکرہ یہ ہے، اس کا سر عرش کے نیچے ہے اور اس کا پاؤں 7 زمینوں کے بھی نیچے ہے۔ ہاں، لیکن وہ فرشتے آپ کے اور میرے لیے اللہ سے ایک دعا کر رہے ہیں، فاغفر للذین تابوا، اللہ جنہوں نے رمضان میں توبہ کی، اللہ جنہوں نے UET میں توبہ کی، جنہوں نے NFC میں توبہ کی، جنہوں نے اس دھرتی کے اوپر توبہ کی، تو ان کی توبہ کو قبول کر لینا۔ اور یہ عرش جو اللہ کی آخری لمٹ ہے مخلوقات کے لیے، اس کے اوپر کوئی مخلوق جا نہیں سکتی۔ اس عرش کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک تحریر لکھی ہے، میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پہ غالب آئے گی۔ آپ کو اور مجھے امید دلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ عرش اتنا بلند ہے، اتنا دور ہے، اتنا بڑا ہے، لیکن یہاں بیٹھا ہوا ایک حقیر سا مسلمان، ایک ادنا سا مسلمان اگر صرف کیا کہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات اوپر چڑھتے ہیں، 7 آسمانوں سے گزر جاتے ہیں، کرسی کو کراس کرتے ہیں، فرشتوں کو کراس کرتے ہیں، اللہ کے عرش کا طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی آواز شہد کی مکھیوں جیسی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کو یاد کرا رہے ہوتے ہیں۔ فلاں ابن فلاں نے عیدگاہ کے اندر صرف سبحان اللہ کہا تھا، اللہ اکبر کہا تھا، الحمدللہ کہا تھا۔ اللہ اپنے ان بندوں کو بھولنا نہیں ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بھولتا بھی نہیں ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے۔ لیکن میں نے اور آپ نے اللہ رب العزت کے ڈر کے وہ انداز اپنانے ہیں، وہ منظر پیش کرنے ہیں کہ ہمیں کوئی رمضانی مسلمان نہ کہہ سکے، ہمیں کوئی فصلی بٹیرا نہ کہہ سکے۔ اللہ کی قسم، زندگی کی کوئی حیثیت نہیں، ہر بندے نے مر جانا ہے۔ ہاں، خوف خدا رکھنے والے ہمارے لیے مشعل راہ ضرور ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کا مشہور واقعہ، صحرا میں جاتے ہیں، ایک بدو کو کہتے ہیں وہ بھیڑ بکریاں دے دے، تیرے مالک کو کیا پتا چلنا ہے، اس کے ایمان کی آزمائش کر رہے ہیں، اور وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ بھیڑ بکریاں میری تو نہیں، میرے مالک کی ہیں۔ اپنے مالک کو کہیں کوئی بھیڑیا آیا تھا، ان کو کھا گیا، ان کو اچک کے لے گیا۔ بدو جواب میں پتا کیا کہتا ہے، این اللہ ثم این اللہ۔ اے عبداللہ ابن عمر، اگر میں یہ کہہ دوں اپنے مالک کو تو پھر میرا رب کہاں ہے، پھر میرا اللہ پہ ایمان کہاں ہے، پھر جو اللہ دیکھ رہا ہے میرا اس کے اوپر توکل کہاں گیا، میں اللہ کا جو خادم اور نوکر ہوں۔ عبداللہ ابن عمر کے دل پہ چوٹ لگی، سارا رستہ واپسی کے اوپر یہی لفظ کہتے رہے، ثم این اللہ ثم این اللہ۔ پیسوں کو اکٹھا کیا، غلام کو خریدا، بکریوں کو خریدا، بکریوں سمیت غلام کو آزاد کر دیا۔ ومن یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستوں کو نکالتے ہیں۔ کیسے کیسے رستے؟ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہاں، ایک سرمایہ دار ہے، ایک جگیردار ہے، ایک کھیت کی پرورش کرنے والا، ایک باغوں کا مالک ہے۔ باغ کے اندر ایک ملازم رکھا ہوا، 5 سال سے ملازمت کر رہا ہے۔ مدینہ میں آتا ہے، ملازم سے آ کے پوچھتا ہے، مبارک پھل پک گئے ہیں، فلاں درخت کا پھل لے کے آ۔ مبارک پھل لے کے آتا ہے، کاٹتا ہے، کھٹا نکلتا ہے، اور دوسرے درخت کا لے کے آ، دوسرے کا لے کے آتا ہے، گلا ہوا نکلتا ہے۔ کہتا ہے 5 سال تجھے نوکری پہ رکھا، 5 سال تو باغ کی خدمت کرتا رہا، تجھے یہ پتا نہیں کون سا پھل کھانے کے قابل ہے، کون سا پھل پھینکنے کے قابل ہے۔ اور مبارک نے کیا عظیم جواب دیا، اے مالک،
آپ نے صرف مالی کی اجرت عطا کی. اللہ کی قسم 5 سال بیت گئے ہیں, کسی درخت کا ایک پھل بھی توڑ کے نہیں چکھا. مجھے کیا پتا ہو کس پھل کا کیا ذائقہ ہوتا ہے. مالک نے کیا جواب دیا؟ دل کو چوٹ لگ گئی. میری خوبصورت بیٹی ہے, اعلیٰ نسب والی ہے, حسب والی ہے. اے مبارک, تجھ سے اعلیٰ میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا. میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں. لوگوں, اللہ سے ڈرنے والوں کی پھر قسمتیں کیسے بدلتی ہیں. اس نیک نیت جوڑے کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے اور قربان جائیں نام کیا رکھا جاتا ہے؟ عبداللہ رکھا جاتا ہے. یہ وہ عبداللہ ابن مبارک ہیں جو آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں, ہمارے سینے میں, ہر حدیث کے طالب علم کے سینے میں آج بھی ان کی محبت زندہ ہے. صرف ان کے فضل کا ایک بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. عبداللہ ابن مبارک کے ہمسائے نے جب گھر کو بیچا تھا, اپنے گھر کی قیمت 10,000 دینار وصول کی. 10,000 دینار وصول کی. جب اس نے دی, کہا 10,000 اور لوں گا. نہیں, تو نے گھر کی قیمت 10,000 طے کی تھی. ہاں, یہ میرے گھر کی قیمت ہے, لیکن 10,000 دینار عبداللہ ابن مبارک کی ہمسائیگی کے ہیں. عبداللہ ابن مبارک اتنا عظیم انسان ہے, اگر تو اس کے ہمسائے میں آتا ہے تجھے میرا گھر 20,000 دینار میں خریدنا پڑے گا. لوگوں, یہ خوف خدا کرنے والے, خوف خدا صرف اس دنیا میں کام نہیں آتا. ہاں, بخاری شریف, مسلم شریف, حدیث کی ساری کتب کے اندر ایک عظیم الشان واقعہ موجود ہے. ایک بندہ ساری زندگی اللہ سے غافل رہا, موت کا لمحہ آیا, اس کو پتہ لگ گیا ایک ہستی کے سامنے کھڑا ہونے لگا ہوں, ایک ہستی کے سامنے پیش ہونے والا ہوں. بچوں کو کہتا ہے میری میت کو جلا دینا, آگ لگا دینا, راکھ ہوا میں اڑا دینا. جب ایسا ہی کیا گیا, اللہ نے کہا کم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے ساری راکھ اکٹھی ہوئی. یہ کیا معاملہ کیا؟ ساری زندگی میری نافرمانی کرتا رہا. آخر وقت میں یہ کیا وصیت کی؟ کہا جب آخری وقت آیا میرے دل میں یہ خیال آیا تھا میں ایک عظیم الشان ہستی کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں. اللہ, صرف تیرے خوف کی وجہ سے میں نے یہ عمل کیا. آپ کو اور میرے اوپر ہماری شریعت میں یہ عمل جائز نہیں ہے, لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل جو خلاف شریعت بھی تھا قبول کیا, اور کیا کہا؟ اور موت کے وقت بھی جو میرے خوف سے کانپ گیا, لرز گیا, ڈر گیا, میں نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.